والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المختار الكريم الرؤوف الرحيم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین خاتم الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم المعصومین راحت العاشقین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں اور جس طریقے سے میں پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا انہا ستکون فتنۃ، اے میری امت غور سے سن لو، ان قریب ایک فتنہ آئے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے مرۃ المناجیح میں لکھا ہے کہ ان قریب فتنہ آئے گا، اس کا مطلب ہے عام مصیبت آئے گی یا کوئی بڑی آزمائش آئے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب یہ ہوا کہ ان قریب میری امت پر ایک بڑی آزمائش آئے گی یا ایک عام مصیبت آئے گی۔ حضرت امام علی قاری علیہ الرحمہ نے بھی اس فتنۃ لفظ کی تشریح میں ارشاد فرمایا، محنۃ عظیمۃ وبلیۃ عمیقۃ، یعنی ان قریب میری امت پر ایک سخت آزمائش اور بڑی مصیبت آئے گی۔ جب یہ خبر اللہ کے رسول علیہ السلام نے مولا علی کو عطا فرمائی تو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اگر ایسی عام مصیبت، بہت دھیان سے سنو ان باتوں کو، یہ میں موجودہ حال اور تقاضوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ مایوسی کے دلدل میں پھنس کے کہیں کے نہ رہ جاؤ، نہ دنیا رہے گی نہ دین رہے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑی آزمائش اور عام مصیبت میری امت پر آئے گی، تو مولا علی نے پوچھ لیا، مل مخرج منہا، حضور اس آزمائش اور بڑی مصیبت سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ علامہ علی قاری فرماتے ما طریق الخروج والخلاص من الفتنہ،
کہ اس فتنے سے نجات اور چھٹکارا کیسے ملے گا، وہ کون سا سبب ہوگا جس سبب کی وجہ سے اس فتنے سے امت بچ جائے گی، اس آزمائش اور عام مصیبت میں امت محفوظ ہو جائے گی، حضور وہ سبب بتائیں۔ تو ہمارے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتاب اللہ اس عام مصیبت، آزمائش اور فتنے سے نکلنے کا ذریعہ اور سبب اللہ کی کتاب ہے۔ اس کتاب اللہ کو اگر تم نے تھام لیا تو تمہارے لیے اس آزمائش کی گھڑی میں، اس عام مصیبت میں، اور تمہارے لیے اس فتنے کے دور میں نکلنے کا سبب اور راستہ تمہیں مل جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وہ راستہ تمہیں کیسے ملے گا؟ کیا قرآن سامنے رکھ کے بند کر کے بیٹھے رہو گے اور راستہ مل جائے گا؟ کیا قرآن کے صرف الفاظ پڑھ لو گے اور پھر تمہیں راستہ مل جائے گا؟ کیا صرف طاق کی زینت بنا لینے سے قرآن سے تمہیں راستہ مل جائے گا؟ سرکار نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، اس قرآن سے تمہیں راستہ یوں ملے گا کہ اس قرآن میں ہم نے اگلی امتوں کی خبریں رکھی ہیں، وَنَبَأُ وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، اور ہم نے اس قرآن میں بعد والوں کی خبر بھی رکھی ہیں، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے آپس کے جو فیصلے ہوگے وہ سب کچھ ہم نے قرآن میں رکھ دیے ہیں، وَهُوَ الْفَصْلُ، اور قرآن فیصلہ کن کتاب ہے، لیس بالہزل، یہ کوئی مذاق نہیں ہے قرآن، من ترکہ من جبار قسمہ اللہ، جس نے شرکشی کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن اس کے ٹکڑے اڑا دے گا۔ اور سرکار نے فرمایا وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، اور جس نے قرآن چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت ڈھونڈی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ لوگ اپنی اپنی سوچ کے مطابق اپنے اپنے زاویے متعین کر رہے ہیں، ہمیں کس سمت میں چلنا ہے، ہمیں کیا بولنا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، ان حالات میں ہم کیسے رہیں، فلاں یہ گائیڈ کر رہا ہے، فلاں یہ بتا رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا ہے۔ ارے کبھی قرآن سے تو پوچھو جس میں اگلو پچھلو سب کی خبر موجود ہے، جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ عام آزمائش اور مصیبت آئے گی تو تمہارے لیے نکلنے کے راستے اللہ نے قرآن میں رکھ دیے ہیں۔ اس قرآن کو کون پڑھے گا؟ اس قرآن کے ذریعے ہدایت کون حاصل کرے گا؟ کیا یہ صرف رمضان میں اترا ہے تو رمضان ہی کے لیے ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ اب اس قرآن کے ذریعہ ہدایت اور اس قرآن کے ذریعہ مصیبتوں سے نکلنے کے راستے کیسے ہیں؟ یہ وہ قرآن ہے جس کے بارے میں حضور فرماتے وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، اور یہ قرآن صراط مستقیم ہے، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، اور یہ قرآن ہے جو حکمت والی نصیحتیں تمہیں کرتا ہے، وَهُوَ الَّذِي لَا تُزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، خیالات کیسے بھی ہو قرآن اس کو گمراہ نہیں کرتا ہے، لا تلتبس بہ الالسنۃ، عربی زبان کے اور بھی کتابیں ہیں مگر قرآن جو پڑھتا ہے تو قرآن کو پڑھنے والا پرکھ لے گا کہ اللہ کا کلام کون سا ہے، زبانیں التباس نہیں کرتی، علماء اس کو پڑھ کر کے شکم سیر نہیں ہوتے، ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے یار، ہر رکعت میں پڑھنی ہے، تراویح کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، کبھی کوئی اس کو پڑھنے والا شکم سیر نہیں ہوگا۔ اور سرکار فرماتے ہیں جتنا زیادہ پڑھا جائے گا قرآن اتنا ہی تر و تازہ رہے گا، زیادہ پڑھنے سے یہ پرانا نہیں ہوگا، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوں گے، اور یہی وہ قرآن ہے جسے سن کر کے جناتوں نے کہا تھا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت دیتا ہے
سیدھے راستے کی، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ من قال بہ صدقہ، جس نے قرآن والی بولی بولی وہ سچا ہے۔ ومن عمل بہ اجر، جس نے قرآن پر عمل کیا وہ اجر پائے گا۔ من حکم بہ عدل، اور جس نے قرآن کا فیصلہ سنایا وہ عدل و انصاف والا ہے۔ ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان کے ذریعہ اپنی امت کو مصیبتوں، آزمائشوں اور فتنوں میں قرآن کی طرف آنے کے لیے کہا ہے۔ اور یہ کن کی تھیوریوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ کن کی باتیں سننے میں، پریشان ہونے میں، اور کن کے مشوروں پر عمل کرنے میں لگے ہیں۔ اگلوں کی پچھلوں کی خبریں ہیں اس قرآن میں، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور تمہارے آپس کے فیصلے بھی اس قرآن میں موجود ہیں۔ اب دیکھو وہ قرآن میں نجات کے نسخے کیا ہیں، اور کس طریقے سے قرآن مجید نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ سورۃ الغاشیہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک فرمایا۔ ارم ذات العماد، وہ ارم حد سے زیادہ طول والے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اس جیسا شہروں میں پیدا نہ ہوا۔ اس کی تفسیر میں لکھا ہے، بہت دھیان سے سنو۔ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ یہ قوم عاد کیا تھی، کیسی طاقت والی تھی، اور ان کے دعوے کیا تھے۔ زور اور قوت اور طول قامت یعنی لمبے تڑنگے ہونے میں عاد کے بیٹوں میں سے شداد بھی ہیں، یعنی قوم عاد طاقتور ہونے میں اور اونچے لمبے ہونے میں ایسے تھے کہ ان جیسے پیدا نہ ہوئے، ایسے قوی ہیکل اور مضبوط لوگ۔ اور انہی قوم عاد میں ایک شداد بھی ہیں جس نے دنیا پر بادشاہت کی، اور تمام بادشاہ اس کے مطیع ہو گئے، اور اس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی، اور اس ارادے سے ایک شہر عظیم بنایا جس کے محل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کیے گئے، اور زبرجد اور یاقوت کے ستون اس کی عمارتوں میں نصب ہوئے، اور ایسے ہی فرش مکانوں اور رستوں میں بنائے گئے، سنگریزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے، ہر محل کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئی، قسم قسم کے درخت حسن تزئین کے ساتھ لگائے گئے، خوبصورتی کے لیے لگائے گئے۔ جب یہ شہر مکمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنے اعیان سلطنت کے ساتھ اس کی طرف روانہ ہوا۔ جب ایک منزل فاصلہ باقی رہا تو آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کر دیا۔ تو یہ بڑے طاقتور لوگ تھے، اپنی طاقت پر انہیں بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، اور جنت جیسی چیز تک بنانے کا خواب رکھتے تھے اپنے اعتبار سے، اور اپنے زعم میں بنا کر پھر اس میں رہنے کے لیے گیا، مگر ایک فاصلہ دور ہی تھا کہ ایک سخت آواز ہولناک آئی اور سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ کمال دیکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عبداللہ ابن قلابہ صحرائے عدن میں اپنے گمے ہوئے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے جسے شداد نے بسایا تھا، وہ کہیں 100 سال پہلے۔ حضرت عبداللہ ابن قلابہ اپنا اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے
اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زیب و زینت دیکھی، کوئی رہنے بسنے والا نہ پایا، تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ یہ خبر حضرت معاویہ کو معلوم ہوئی، انہوں نے انہیں بلا کر حال پوچھا، کیا دیکھا تم نے وہاں پر؟ انہوں نے تمام قصہ سنایا کہ میں نے ایسا ایسا شہر دیکھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب احبار کو بلایا۔ یہ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور حضرت عمر کے ہاتھ پر اسلام لائے ہیں، آسمانی کتابوں کے بڑے جید عالم دین تھے۔ تو کوئی آسمانی خبر پرانی کتابوں کی ہوتی تو صحابہ انہیں بلا کر پوچھتے تھے کہ اگلی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ تو حضرت معاویہ نے کعب احبار کو بلا کر پوچھا، کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ یہ حضرت کعب احبار بتا رہے ہیں حضرت معاویہ کو، اور یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، اور وہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہو گئے، ان میں سے کوئی باقی نہ رہا۔ اور آپ کے زمانے میں ایک مسلمان وہاں جائے گا۔ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں کہ آپ کے وہ تو پورا شہر ہلاک ہو گیا، وہاں کوئی ہے نہیں، لیکن اے معاویہ آپ کے زمانے کا ایک مسلمان وہاں جائے گا، اس کا رنگ سرخ ہوگا اور کبود چشم، قصیر القامت یعنی اس کے پاؤں چھوٹے ہوں گے، جس کی ابرو پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کی تلاش میں وہ بندہ اس شہر میں داخل ہوگا۔ پھر حضرت معاویہ نے عبداللہ ابن قلابہ کو بلایا تو دیکھا تو وہ ساری علامتیں جو کعب احبار نے بتائی تھی سب عبداللہ ابن قلابہ میں موجود تھی۔ اب یہ جو قرآن واقعات بیان کر رہا ہے نا، اور آگے دیکھو ایک بات اور بھی سن لو، وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور قوم سمود کو ہم نے کیسے ہلاک کیا دیکھو، جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹانیں کاٹی۔ قوم سمود سنگ تراشی یعنی پتھروں کو کاٹنے کے فن میں بڑی مہارت رکھتی تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کو کھود کر کاٹ کر اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر رکھی تھی، اور انہیں اپنی ان رہائش گاہوں کو جو پہاڑوں میں کاٹ کے بنائی تھی اس کی پختگی پائیداری پر بڑا ناز تھا، اور انہیں یقین تھا کہ کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب اور کوئی جھگڑا ان کو ہلا نہیں سکتا۔ وادی القریٰ میں اب بھی ان کے تراشے ہوئے مکانات دیکھنے والوں کو محو حیرت کر رہے ہیں، آج بھی یہ سب کچھ موجود ہے۔ جس مہارت سے انہوں نے ان سخت چٹانوں کو کاٹا، پھر جس خوبصورتی سے دروازوں پر بیل بوٹے بنائے، انہیں دیکھ کر اس فن میں ان کی مہارت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگ جو اپنی ان رہائش گاہوں کی مضبوطی پر اکڑتے تھے کہ ہمیں کوئی زلزلہ تباہ نہیں کر سکتا، کوئی سیلاب تباہ نہیں کر سکتا، کوئی جھگڑا ہمیں ہلاک نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہی حال فرعون کا تھا۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور فرعون جو کہ سخت سزائیں دیتا تھا، جس نے شہروں میں شرکشی کی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، اور شہروں میں اس نے فساد پھیلایا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو ان پر تمہارے رب نے عذاب کا کوڑا مارا۔ اب قرآن یہ ساری باتیں کن کو سنا رہا ہے؟ بہت دھیان سے سن، یہ قوم عاد کی باتیں کہ اتنی لمبی تڑنگی شہزور طاقتور جو لوگوں کے سامنے یہ دعوے کرتی تھی جو قرآن میں ہے، اینا اشد منا قوہ، کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور، اس کے یہ نعرے لگاتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس قوم ارم کی بستیوں کو دیکھ کے آؤ،
وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر کے اس میں محل بنائے اور ان محلوں کی پختگی اور توانائی پر فخر کرتے تھے، ہمیں کوئی زلزلہ اور سیلاب ہلاک نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی دشمن ہلاک نہیں کر سکتا۔ وہ فرعون کے جہاں جاتا ایسے خیمے لگاتا کہ اس کی خیمے کو دیکھ کر لوگوں پر ہیبت طاری ہو جاتی۔ جس نے شرکشی کی اور شہروں میں فساد پھیلایا، یہ ساری کہانی اور ساری حکایت اللہ کفار مکہ کو سنا رہا ہے۔ اے کفار مکہ، اپنی طاقت پر اتراؤ نہیں، اپنے افراد اور زیادہ ہونے پر غرور مت کرو۔ اللہ رب العزت ان کفار مکہ کو یہ سنا رہا ہے، جاؤ جا کر کے کبھی قوم عدن کو دیکھو، کبھی قوم ہود کو دیکھو، قوم سمود کو دیکھو، فرعون کو دیکھو۔ یہ زمین کے اوپر بڑے طاقتور لوگ تھے اور انہیں اپنی طاقتوں پر بڑا غرور اور گھمنڈ تھا، مگر ہماری پکڑ آئی تو پھر یہ کسی طرح بچ نہ سکے۔ قرآن میں یہ ہدایت جگہ جگہ پر موجود ہے۔ ایسے وقت میں میرا اور آپ کا فرض کیا ہے؟ یہ قرآن میں دیکھو، سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور علیہ السلام مکے سے نکل رہے تھے ہجرت فرما کر، تو سرکار بار بار خانہ کعبہ کی طرف پلٹ کر کہہ رہے تھے، اے مکہ تو مجھے بہت محبوب ہے، تیرے بسنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی نہ جاتا۔ اللہ نے اس وقت آیت اتاری، کاش کہ یہ مسلمان قرآن کو اس رنگ ڈھنگ سے پڑھے تو انہیں پتا چلے کہ ہمیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ قدرت کے فیصلے ہیں، ہر چیز کو اس کی منزل تک وہ پہنچاتا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے وہ بھی ہمیں قرآن میں دکھایا گیا ہے۔ وَقَعِيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ۔ اللہ نے فرمایا، محبوب یہ جنہوں نے تمہیں شہر سے باہر کیا ہے، ان شہر والوں سے زیادہ طاقتور بستیاں بھی تھیں، اہلکناہم، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، تو ان کا کوئی مددگار نہ تھا۔ محبوب یہ مکے والے اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے تمہیں باہر نکال رہے ہیں، تو ان سے زیادہ طاقت والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، سورہ زخرف پڑھو۔ اور تو ہم نے وہ ہلاک کر دیے جو ان سے بھی پکڑ میں سخت تھے، اور اگلوں کا حال گزر چکا ہے، تم پڑھ لو اور دیکھو۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کے واقعات گزر چکے، پڑھ بھی لو، دیکھ لو۔ یہ قرآن ہدایت دے رہا ہے۔ اہلکنا اشد منہم بطشا، ہم نے ہلاک کر دیے وہ جو پکڑ میں بہت سخت تھے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جو پکڑ میں بہت سخت تھے، ہم نے ایسوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر۔ سورہ حامیم سجدہ میں دیکھو، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، ناحق زمین میں قوم عاد نے تکبر کیا اور کہا کیا، من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ یہ انہوں نے اپنی طاقت کے غرور اور گھمنڈ میں یہ باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولم یروا، کیا پھر انہوں نے دیکھا نہیں، ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ وکانوا بآیاتنا یجحدون، کیا انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ، تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کی ان کی شامت کے دنوں میں، لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ، تاکہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکھائیں۔ میرے بھائیوں، ایسے وقت میں کفار مکہ کو بار بار یہ یاد دلایا جاتا رہا۔ قرآن میں تقریباً 20 مقامات اس وقت میں نوٹ کر کے میرے سامنے لے کر آیا، جن میں بار بار کفار مکہ کو ان کی طاقت کے غرور پر یہ باتیں یاد دلائی جاتی رہی۔
ان کی شرکشی پر، ان کی افراد کی بہادری کا غلط استعمال کرنے پر انہیں یہ باتیں یاد دلائی جاتی رہی۔ اور میرے آپ کے لیے کیا نسخہ ہے؟ میں نے خود بھی ایک خطبہ جمعہ ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے جس کا ہیڈنگ ہی ہے قرآنی نسخہ نجات۔ قرآن نجات کا کیا راستہ دکھاتا؟ تو اس میں نے تقریباً کئی مقامات سے آیات کو جمع کیا ہے اور اس میں اس چیز کو واضح کیا ہے کہ قرآن نجات کی راہ ہمیں کیسے دیتا ہے۔ دیکھو نوح علیہ السلام کے دور میں بھی جب وہ طوفان نوح آیا اور اللہ رب العزت نے جب بندوں کو بچایا تو اس وقت بھی اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے اللہ اس طوفان میں مجھے نجات دے اور میرے ساتھ ایمان والوں کو نجات دے۔ تو جو ایمان والے نبی کے ساتھ تھے وہ نجات پا گئے۔ یہ لفظ سورۃ الشعراء میں بھی ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید میں سورۃ المومنون کی 28 نمبر آیت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا اور ان سے کہا حضرت نوح سے قل کہو الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب ٹھیک کشتی ٹھہر جائے تو تم اور تمہارے ساتھ والے یہ کہنا کہ اللہ کا شکر ہے۔ تو جو ساتھ تھے نبی کے ان کو کہا گیا کہ تم کہنا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، ہم نے نوح کو نجات دی اور جو نوح کے ساتھ تھے انہیں نجات دی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ سورہ یونس میں ہم نے نوح کو نجات دی اور جو نوح کے ساتھ تھے انہیں نجات دی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے قوم ہود کے بارے میں بھی عذاب بھیجا تو اللہ نے فرمایا فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، ہم نے ہود کو نجات دی اور جو ہود کے ساتھ تھے انہیں نجات دی۔ تو جو ہود کے ساتھ تھے، جو نوح کے ساتھ تھے وہ نجات پا گئے، جو محمد عربی کے ساتھ ہوگے وہ نجات نہیں پائیں گے۔ مگر یہ مفہوم بھی تو سمجھو کہ ساتھ ہونے کا مفہوم کیا ہے۔ سرکار جب حضرت معاذ کو بھیج رہے تھے یمن کا قاضی بنا کر اور یہ کہا تھا معاذ اب تیری میری ملاقات اس زمین پر نہیں ہوگی، معاذ تو آئے گا تو میری قبر پر گزرے گا، رو پڑے معاذ حضور مجھے نہ بھیجیں، مجھ سے آپ کی جدائی کا صدمہ برداشت نہ ہوگا، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ سرکار نے فرمایا تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے جدا ہو؟ ان اول الناس بی المتقون من کانوا حیث کانوا، اے معاذ کوئی کسی بھی برادری کا ہو اور کوئی کہیں بھی رہتا ہو، اگر وہ متقی ہے تو وہ ہر گھڑی میرے ساتھ ہے اور میں اس کے ساتھ۔ تو نبی کے ساتھ ہونے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے، نیکوکار ہونا ضروری ہے، صالح پرہیزگار ہونا ضروری ہے۔ شکوے شکایت اور مایوسیوں کی باتیں چھوڑ دو، اپنے نبی کے ساتھ ہونے والی باتیں شروع کرو۔ نبی نے جو حکم دیا اس پر عمل کرو، قرآن سے جڑ جاؤ، نبی کی سنتوں سے جڑ جاؤ اور اپنے آپ کو اس اعتبار سے کہ ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے ویسا مسلمان بن کے انشاءاللہ الرحمن طوفان نوح سے بڑی آندھیاں بھی آ جائیں تو انشاءاللہ نبی کے ساتھ رہنے والے نجات یافتہ ہو جائیں گے۔ تو اس لیے یہ قرآن ہے، قرآن میں ڈوب کر کے اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو قرآن کو اس نہج اور اس اینگل سے بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔